آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اسمبلی الیکشن ختم ہوا، میں کشمیر کے سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کمپین کے دوران مجھے ہر جگہ بہت پیار دیا، ہماری بات سننے کے لیے آئے، ہمیں تعاون دیا، خاص طور سے یوتھ کا کہ جنہوں نے رات دن تمام مصروفیات کے باوجود، تمام ہمارے مخالفین کے حربوں کے پروپیگنڈا کے باوجود جو ہماری کمپین کا حصہ بنے۔ تو اس وقت میرا آپ سے بات کرنے کا 2-3 مدعوں پر مقصد ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ کل کاؤنٹنگ ہے، سارے مانتے ہیں، خاص طور سے جو ریجنل پارٹیز خود کو کہتی ہیں کہ جو بھی سرکار بنے گی یونین ٹیریٹری کی سرکار ہوگی، اور اس میں جو الیکٹڈ سرکار ہوگی اس کے پاس اختیارات بہت کم ہوں گے۔ چنانچہ اب الیکشن ہو گئے اور کل میجارٹی کس کے پاس بھی آتی ہے وہ الگ بات ہے، سرکار کوئی بھی بنائے، مجھے صرف اتنی گزارش کرنی ہے، 5 سال ان لوگوں نے کچھ کیا نہیں، گپکار الائنس، سو کال ریجنل پارٹیز۔ اب اگر الیکشن ہوا تو میری ہمبل گزارش ہے، خاص طور سے جو انڈیا بلاک، پی ڈی پی، پیپلز کانفرنس، باقی اپنی پارٹی، باقی پارٹیاں، کہ چلے ایک چیز پر آپ تو یونائٹ ہو جائیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا الائنس کی مجبوریاں ہیں، ووٹ تو انہوں نے کشمیر سے دیے لیکن 370 پر کانگریس نے خاموشی اختیار کی۔ میں اس وقت کوئی بٹرنس ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میری ایک سجیشن ہے ان سب سے کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ ہمیں نہ ملے کوشش کریں کہ نئی سرکار تب تک نہ بنے۔ اگر میجارٹی بھی ملے گی، چاہے کسی اکیلی پارٹی کو ملے، الائنس کو ملے، یا انڈیپینڈنس کا سپورٹ چاہیے یا کسی اور کا سپورٹ چاہیے، تو اچھا رہے گا کہ اگر یہ ساری پارٹیاں ایک پوائنٹ پر فوکس کر کے یونین گورنمنٹ پر یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دیجئے، الیکشن ہو گیا۔ اگر عمر صاحب خود کہتے تھے کہ میونسپلٹی سے زیادہ پاور اس سرکار کے پاس نہیں رہے گا، تو ان پر بھی لازم ہے، پی ڈی پی پر بھی لازم ہے، سب پر لازم ہے کہ کم از کم ایک چھوٹی سی چیز ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں، مودی جی نے ویسے ہی گول پوسٹ چینج کر دیا، تو تھوڑا سا مل کے یونین سرکار سے کہتے ہیں کہ کم سے کم اسٹیٹ پہلے دیں، تھوڑا سا وقار بحال ہو، اور اگر اس میں انہیں اے آئی پی کا بھی تعاون چاہیے، ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس ایک پوائنٹ پر ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ لیکن ایک ووٹر کا یہی خواہش ہے کہ یہاں کی سیاسی پارٹیاں بیان بازیوں سے آگے نکل کر پریکٹیکلی کچھ ایسا کریں جس سے لوگوں کا سیلف کانفیڈنس ریسٹور ہو، لوگوں کے رائٹس ریسٹور ہوں، اور اگر اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ یونائٹڈلی جموں اور کشمیر کے لوگ، پولیٹیکل پارٹیاں، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز یونین گورنمنٹ تک پہنچا دیں اور یہ کہہ دیں کہ یا تو آپ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ دیجیے یا پھر تب تک ہم تھوڑا دور رہیں گے سرکار سے، سرکار بنانے کی کوشش سے، تو بہت اچھا رہے گا۔ دوسری میری گزارش یہ تھی کہ میں ابھی 2 دن دلی سے ہو کے آیا، پہلی بار 5.5 سال بعد جموں کشمیر ہاؤس جانے کا موقع ملا۔ لداخ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، میں حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ جو مین جموں کشمیر ہاؤس ہے وہ سارا لداخ کے یو ٹی کو دیا گیا ہے، وہ سارا لداخ یو ٹی کو دیا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اگر جموں کشمیر لگ بھگ 2 کروڑ کی آبادی ہے،
2 करोड़ की आबादी के लिए 2 ब्लॉक, कोई 20-25 कमरे, और लद्दाख की आबादी मुश्किल से 3-4 लाख है, उनके लिए भी उतना ही हिस्सा उसमें दिया गया, उतना ही शेयर दिया गया। ये ज़्यादती क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद माई हम्बल अपील टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द local government would be that what was the criteria adopted to divide the properties between Ladakh and Jammu and Kashmir. I have love, respect and sympathy for the Ladakhi people. लेकिन दुख यह है कि वहाँ तो बैठना ही है, वहाँ बच्चे जाएंगे, लोग जाएंगे, पेशेंट जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे, तो आपने 4 लाख लोगों के लिए भी उतनी अकोमोडेशन वहाँ प्रोवाइड कर दी और 2 करोड़ लोगों को भी उतनी ही जगह दे दी. व्हाट वाज द क्राइटेरिया? और जो जगह जम्मू कश्मीर को मिली है वो तो पहले वहाँ पर कोई बीमार ज़्यादा था, कोई और ज़्यादा था, उनके लिए रिजर्व थी. छोटे छोटे कमरे, उससे बड़े तो बाथरूम हैं लोगों के घरों में. तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वसादत से सरकार तक ये बात पहुँचेगी. एंड आई वांट एन एक्सप्लेनेशन एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड एज मेंबर पार्लियामेंट ऑफ नॉर्थ कश्मीर कि हमें ये बताया जाए कि क्राइटेरिया क्या था जिस पर आपने वो बंदर बांट कर दी और हमारे रिसोर्स को आप हर चीज़ में जिस तरह मर्जी उस तरह कश्मीरियों को लाइट डाउन करते हैं. और जम्मू के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो भी ये चीज़ें देख लें. तीसरी चीज़ मेरी ये गुजारिश है, अब तो सरकार कल बनेगी ही. मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल पार्टियाँ रुक जाएं. अगर सरकार कल बनाते हैं तो एक कैपिटल इसका कहाँ होगा? श्रीनगर है या जम्मू है? दरबार में एक अच्छी ट्रेडिशन थी जो एक बॉन्डिंग का काम करता था बिटवीन 2 रीजन्स. कल्चरल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, हर तरह से बॉन्डिंग. सिर्फ ये कहना कि उससे कितने कुछ करोड़ पैसे हमें खर्च होते थे, आई डोंट थिंक दैट कैरीज अ लॉजिक. सेक्रेटरीट में जाके जो मुझे पता चला, लोगों का काम सफ़र होता है, पैसा बचाने के बजाय कन्फ्यूजन है, ऑफिसरों में भी कन्फ्यूजन है, लोगों में भी कन्फ्यूजन है. तो मेरी ये गुजारिश है कि नई सरकार बनाने से पहले एक बड़ा दिल दिखाकर हर चीज़ को अन्ना का मसला न बनाकर